میرے بیٹے اور بیٹیاں، آپ کو میری طرف سے سب کو السلام علیکم۔ آپ سب کو پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج ہم یہاں پر اکٹھے ہیں اور اتنی خوبصورت اچیومنٹ سیلیبریٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے ہونہار اسکالرشپ جیتنے پہ آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور میں آپ کے والدین کو مبارکباد دیتی ہوں، آپ کے گھر والوں کو مبارکباد دیتی ہوں۔ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں بچوں، لڑکے ذرا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، میری آواز آ رہی ہے نا؟ اور یہ اسپیشل چلڈرن بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کے، بہت اچھا لگا۔ جتنے آج آپ خوش ہو، جتنے آپ کے ماں باپ خوش ہیں بچوں، میں آنیسٹلی میں دل کی گہرائیوں سے شاید اس سے زیادہ خوش ہوں آج آپ کے لیے۔ ابھی جو میرے پاس آپ کی ایک ریکویسٹ آئی ہے انڈر پاس کی اور بورڈنگ فیسلٹی یہاں پر نہیں ہے، تو میں آج آپ کے ساتھ یہ وعدہ کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایز سون ایز پاسبل یہ انڈر پاس کو میں کمپلیٹ کراؤں گی اپنی نگرانی میں، اور آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بورڈنگ فیسلٹی بھی بہت جلد اوکاڑا یونیورسٹی کی تیار ہوگی انشاءاللہ۔ آج میں صبح میٹنگ کر رہی تھی، جو انڈر کنسٹرکشن ہے ہمارے سارے منصوبے، جس میں ہمارا روڈز کا پروگرام بھی شامل ہے، تقریباً 700 سڑکیں بن رہی ہیں پنجاب میں اس وقت ماشاءاللہ۔ تو میں جب وہ دیکھ رہی تھی تو اس میں وہ بھی، میں جب چیف منسٹر بنی تو شروع میں سیف سٹی میں گئی لاہور میں نے دیکھا وہاں پر بڑی ینگ بچیاں جو ہیں وہ کام کر رہی تھیں اور بڑی میٹیکولسلی اپنا کام کر رہی تھیں، تو مجھے بڑا اچھا لگا دیکھ کے۔ میں نے ان سے جب بات کی، آپ جا کے بات کرتے ہو، انٹریکٹ کرتے ہو، تو آپ کو پتہ چلتا ہے جو کرسیوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کا عوام کے ساتھ اس طرح کا کنیکٹ ہونا چاہیے تاکہ فلٹر ہو کے بات ان تک نہ پہنچے، ڈائریکٹلی جو ہے وہ بات ان تک پہنچے، عوام کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ تو میں نے آج دیکھا کہ انہوں نے، بچیوں نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس کوئی بورڈنگ کی فیسلٹی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ لے آؤ لے آؤ لے آؤ، بورڈنگ کی فیسلٹی نہیں ہے۔ تو آج میں نے ان سے وعدہ کیا، اور اگلے ہی مہینے جو بورڈنگ ان کا بننا شروع ہو گیا اور اب بالکل کمپلیشن پہ ہے، تو الحمدللہ اسی طرح بورڈنگ کی فیسلٹی یہاں پر ہم اوکاڑا یونیورسٹی میں بنائیں گے۔ اور ایک اور اعلان کرنا چاہتی ہوں اوکاڑا کے بچوں کے لیے کہ ہم بہت جلد 2025 میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ اوکاڑا میڈیکل کالج بھی دیں گے انشاءاللہ، تاکہ اوکاڑا کے بچوں کو میڈیکل کالج کے لیے دور نہ جانا پڑے۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ لے آؤ لے آؤ لے آؤ، آ جاؤ۔ اتنے پیار سے آپ لوگ میری تصویریں، آپ بھی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، سو سویٹ، ویری نائس، یہ آپ ہو، سو سویٹ۔ یہ دیکھو میرے پاس ایک تصویر لائی ہے، نواز شریف صاحب سے ہاتھ ملا رہی ہے، چھوٹی سی ہے، اب بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھو، ہاؤ نائس۔ آپ کو ہونہار ملا؟ اچھا، ہاں ویسے آئیے۔ تھینک یو، او تھینک یو۔ یہ آپ نے خود بنائی ہے؟ ویری نائس۔ کتنی دیر لگا کے بنائی؟ پوری رات لگا کے بنائی ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ کہاں سے ہو بیٹا؟ اوکاڑا سے۔ اور اسکالرشپ ملا آج ماشاءاللہ؟ کیوں؟ اچھا اچھا، چلو اپلائی کر دو، مل جائے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ لے لوں نا؟ تھینک یو۔ دو چھوٹے بچے ہیں۔ اوہ تھینک یو سو مچ بیٹا، تھینک یو تھینک یو تھینک یو بچوں، ان کو پلیز ہیلپ کریں، گر نہ جائیں۔
بچوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر ماشاءاللہ ہزاروں بچے بیٹھے ہیں, ایک بچہ کھڑا ہو کے مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو میرٹ پہ اسکالرشپ نہیں ملا. کوئی ایک بچہ مجھے کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسکالرشپ دیتے وقت کسی منسٹر کی, کسی ایم این اے کی, کسی ایم پی اے کی سفارش تھی, یا اس سے یہ پوچھا گیا کہ تم کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہو, اور اگر تم پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہو تو تمہیں اسکالرشپ ملے گا, اور اگر پی ایم ایل این سے تعلق نہیں رکھتے تو اسکالرشپ نہیں ملے گا. کسی سے یہ سوال نہیں کیا گیا. اور ذمہ داری نہیں ہے, آپ کا فرض ہے, اور جتنا بڑا فرض آپ کا آپ کے ماں باپ کی طرف ہے, اپنے گھر والوں کی طرف ہے, اس سے بڑا فرض آپ کا دھرتی ماں کی طرف ہے, اس پاکستان کی طرف. میرا نہیں دل کرتا کہ آپ ہتھیار پکڑ کر سڑکیں ناپتے پھرو, میرا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی الیکٹرک بائک پہ بیٹھ کے اپنی یونیورسٹی اور اپنے کالج جاؤ پڑھنے کے لیے. مجھے یقین نہیں آتا کہ اس طرح کی ترغیب دے کے کوئی شخص کس طرح سکون کی نیند سو سکتا ہے. ان کو کہا کہ پولیس والوں کے سر پھاڑ دو, پوائنٹ بلینک رینج سے پولیس پہ, رینجرز پہ گولیاں چلائی گئی. میں ہر جگہ جا کے میرے بچوں یہ کہتی ہوں کہ پولیس میں کوئی ساری 100% پولیس ٹھیک نہیں ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ ان کو اور زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے, لیکن جب آپ تکلیف میں ہوتے ہو, جب کسی مشکل میں آتے ہو, تو پولیس ہی آپ کے ریسکیو کے لیے آتی ہے, پولیس کے پاس ہی ہمیں جانا پڑتا ہے. تو جو ہمارے بیٹے ہماری حفاظت کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں, اور اس حفاظت میں یونیفارم میں کبھی سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں, کبھی سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں, کبھی آپ کی حفاظت کے لیے وہ اپنی نیندیں, اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, تو ان کی یادگاروں کو جلانا, ان کی وردیوں کو جلانا, ان کو پوائنٹ بلینک سے رینج سے گولیاں مارنا, کیلوں والے ڈنڈے مار مار کے ان کی کھوپڑیاں فریکچر کر دینا, ان کو گولیاں مارنا, کون سا ملک, کون سی تہذیب یہ درس اپنے نوجوانوں کو دیتی؟ اور آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں, نوجوانوں کو اس چیز کی ترغیب دیے کہ سوشل میڈیا پہ جو دیکھو آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر لو. میں اپنے بچوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ اس بات میں بلیو کرتے ہو؟ آپ ایجوکیشن کے مراحل طے کر کے یہاں پہنچے ہو, اب آپ کو میں ایک ایجوکیٹڈ انڈیویجول کہہ سکتی ہوں. میں بچوں سے ایک سوال کرتی ہوں, سوشل میڈیا پہ آپ جو بھی دیکھتے ہو, کیا آپ کو اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرنا چاہیے؟ میں اس کی وکٹم ہوں. میں آپ کو بتاؤں, مجھے کہا گیا چور چور کہا گیا. میرے والد جنہوں نے 45 ایئرز جو ہے اس ملک کی خدمت کی ہے, ان کو چور کہا گیا. میری جماعت کے لوگوں کو چور کہا گیا, اور کہا یہ اتنا لوٹ گئے, اتنا کھا گئے. حالانکہ بچوں, جو آج آپ کے ملک میں قابل ذکر پروجیکٹ ہے, چاہے وہ موٹر وے ہو, یا وہ ہائی ویز کا جال ہو, یا میٹرو بس ہو, یا اورنج لائن ہو, یا بجلی کے 14,000 میگا واٹس کے منصوبے ہوں, یا وہ دہشت گردی سے مقابلے کے لیے ضرب عرض ہو, رد الفساد ہو, چاہے ایٹمی پاکستان بنانا ہو, اس کے اوپر نواز شریف کا نام ہے. اور کسی چور کے نعروں کے باوجود کوئی ایک ایسا شخص نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ نواز شریف نے یہ فلاں منصوبے میں اتنی کرپشن کی. 1 روپیہ نہیں. اور پھر نکالا کس بات پہ؟ اقامہ پر نکال دیا, ایک ویزے پہ نکال دیا نواز شریف کو. اور ایز اپوز ٹو دیٹ, اور مجھے میرے والد کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا ملی. اور ایز اپوز ٹو دیٹ, آج آپ نے سنا ہوگا 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا فیصلہ ہے. میرے پہ تو جھوٹا الزام لگایا, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اس وقت لوگوں نے یقین بھی کیا, میڈیا بھی ساتھ مل گیا, اس وقت کے لوگ بھی, سارے جو طاقتور لوگ تھے وہ بھی مل گئے ساتھ, اور ہمیں چور ثابت کرنے پہ تل گئے. لیکن آج دیکھو, اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو. اور لوگوں کو کیا کہتا تھا, یہ جہاں جائیں ان کو چور چور کی آوازیں لگاؤ. ان کو جلسوں میں کہتا تھا کہ گریبان سے پکڑ کے گھسیٹو, میں وزیر اعظم ہاؤس میں جاؤں گا, گردن سے پکڑ کے نکال کے باہر پھینک دو. میں تو اپنے دشمن کے لیے بھی, اپنے مخالف کے لیے بھی کبھی آپ کو یہ نہیں کہوں گی, کبھی نہیں کہوں گی. اس کو آگے آپ نے لے کے جانا ہے. اس ملک کی ترقی کے ضامن آپ ہو, اس ملک کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں. اور مجھ سے وعدہ کرو, ہاتھ اٹھا کے مجھ سے وعدہ کرو کہ اس وطن کا, پاکستان کا جھنڈا گرنے نہیں دو گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے بہت زور سے
ایک دفعہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے بہت زور سے. پاکستان, I love you all.